فرمایا تو فرمایا میرے محبوب وہ لے جا جو کسی کو نہیں. یہ نماز ہے, یہ نماز ہے. یہ میرے آقا کو, یہ میرے نبی پاک کے دین میں رحمت کا سب سے بڑا ستون نماز ہے. میرے سرور کائنات کو نماز دی گئی. آج بھی اسی مولویاں کو ڈر کے انہوں نے بوجھ لانے چاہیے. یہ بوجھ کا رشتہ نہیں, یہ تو محبتوں کا رشتہ تھا. کیا میرا رب کریم آسمانوں پہ بلا کر میرے آقا کی امت کو تنگ کرنا چاہتا تھا؟ کیا ان نمازوں کے بہانے میں میرا رب کریم کیا مومنوں کو دوستوں میں پھینکنا چاہتا تھا؟ میری بات سنیں, رحمت اللہ عالمین کو بلانے والا خود زمانے کا رحیم و کریم خدا ہے. نبی رحمت اللہ عالمین بھیجا, فرمایا سن میں تیری امت کو وہ چیز دے رہا ہوں جو کسی امت کو نہیں دی. جب تیرا غلام سجدے میں سر رکھ کر کہے گا نا سبحان ربی الاعلیٰ, اس کو وہی معراج حاصل ہوگا. الصلاۃ معراج المومن. یہ یوں نہ رہے کہ نبی سخی نہیں تھا, نبی کنجوس تھا, خود معراج کی امت کو نہیں کرائی. فرمایا میرے دوستو, میرے رب کریم نے میرے آقا کی امت کو نماز کا تحفہ دیا. ٹھیک ہے, ہاں جی بھائی جان کی ملیا تھانوں ڈرایا جاتا ہے فرض. دوستا بات سن, یہ وہ چیز تھی, یہ وہ عطا تھی, پکڑ تو اس کی ہوگی جس کو اتنی قیمتی شے دی گئی, جس کو اتنا مقام دیا گیا, اتنا بلند درجہ دیا گیا. فرمایا تیرے امتی سوال کریں گے یا رسول اللہ تجھے تو معراج کر رہے, ہم گناہگار کیسے کریں؟ فرمایا انہوں نے کہنا تیرا معراج سجدہ ہے. تو سجدے میں جھک جانا, سبحانہ ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگانا, دل کو روح کو حاضر کر کے کہنا تیرا معراج ہوتا رہے گا, تیرے درجے بلند. کون جانتا ہے میرے 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ان سجدوں کے درجات کتنے بلند ہیں, کس نے یہ ناپے ہیں؟ میرے چند شہزادے یقین کرو خدا دی سب تو بڑی عطا سمجھ کے نماز پڑھے, کیف پاری ہوئے, وجد پاری ہوئے کہ میرے سونے رب تو اپنے محبوب نو تحفہ دیتا سی, قربان جاواں تیرے سخی دے ہونے تے تیرے حبیب دے سخی ہون تے یہ تحفہ ہمیں بھی مل گیا. میرے جے گنہگار نو یہ توفیق بخشی, عطاؤں پہ عطائیں ہو رہی ہیں. معراج کی رات ہے, اتنی عطا کر دی گئی. جب بھی میرے پیر بھائی نماز پڑھیا کرو, میں بہتی لمیاں دا تو خیال نہیں, میں سونیاں دا خیال, سونیاں دا یار خدا گواہ ہے. کبھی جو سجدہ جو محبت کا سجدہ ہے کبھی زندگی ٹھیک نہیں بندہ کر گیا ہے. کرتے کیا آپ؟ میں آنے میں کون سا سجدہ ہوگا محبت کے سجدے کا جواب ہی نہیں. جب بھی پڑھو اس میں تحفہ سمجھ کے, بوجھ سمجھ کے نماز نہ پڑھو. اسلام میں کوئی فرض بوجھ نہیں ہے, اسلام کا پورا دین رہا. میرے دوستو یہ نماز ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے نہیں آئی, دوزخ سے بچانے کے لیے آئی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, موضوع بدل جائے گا, وہ کو آ کے سرکار اگر رولا پان لگے یا رسول اللہ میں تے سڑ گیا, بڑا جرم ہو گیا, میرے تے حد لاؤ. نماز تیار تھی, میرے آقا نے درگزر کیا, اس کی بات نہیں سنی, جماعت کھڑی ہو گئی. نماز تو بعد پھر صحابی کھڑا ہے, یا رسول اللہ میں جل گیا, سڑ گیا, میرے تو بڑا جرم ہو گیا, میرے تے حد لاؤ. حد بڑے جرموں میں لگتے. میرے سرکار نے پوچھا نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہتا سرکار پڑھی ہے. فرمایا تینوں نہیں پتا ہے کہ نماز تو دوسری نماز تک سارے گناہ معاف ہو جاتے. نماز تو تجھے بخشوانے آئی, خدا کی رحمتیں بانٹنے آئی. میرے رب نے رحمتیں بانٹنے کا طریقہ یہ اختیار کیا, سڑک پہ جاؤ, گلی جاؤ, کوچے جاؤ, پہلی وانڈ ہے واٹے گلی ہے گندی ہے, شیطان دھوکے دے گا تیرے کپڑے تے چھٹا. جس نے پہلی وانی زمیندار نے وائیاں کرنی تے کپڑے تے چھٹا نہیں آنے, وہ وٹ ممکن ہے پوری سکی نہ ہوے گلی, اپنی چادر پھٹی تے اللہ اکبر. بڑے رول کدے کوئی بازو ٹنگ رہے ساڈے مولوی لوہا پا دینے, اے تیری نماز مکروہ ہو گئی, تیری کوئنیاں نہیں ہوگی, تیری فلانی چلیں گی, تیرا بٹن کھلا رہے گا, چلے ہو. پھر مثال پتہ کی کرنے جی, ڈی سی نو ملن جاؤ تو سونا لباس پا کے جاندے ہو, ایس پی نو ملن جاؤ تو لباس سونا پا کے جاندے ہو, بالکل ٹھیک ہے. دنیا داروں کو ملنے جائیں گے تو اچھا لباس پہنیں گے, اس لیے کہ دنیا دار ہمارے لباس کو دیکھے گا, مگر خدا و کریم لباس کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے. میرا رب نے لباس کے رب ڈی سی نہیں ہے, وہ نیت پہ دیکھتا ہے. کیا علم ہے کہ لاکھ کروڑوں روپے کا قیمتی جبا پایا ہوا ہے, اس کا سجدہ اور ہے, جیسے سارے کپڑے لیرا لیرے اور اس کا سجدہ اور ہے. یہ کپڑوں کی بات ہے, یہ نیتوں کی بات ہے, یہ محبتوں کی بات ہے. میرا رب محبتیں قبول کرتا ہے, نیتیں قبول کرتا ہے.
لوگوں نے پریشان، ہم نے خدا ان کپڑوں کا کیا ہے، ہم خدا سے، ہم دنیا کا ہر انسان 1000 کپڑے پہن لے میرے رب کی بارگاہ میں نہیں گئے، کپڑے تو ہم نے انسانوں سے چھپنے کے لیے پہنے تھے۔ تو دوستو فقیراں دی ٹیم گستاخاں نے تو میرے آقا دے متعلق وگی دسیا کہ وہ تو ڈاچی تو ٹا چھڈن انہاں دی مرضی، پر میرا آقا نہ کسی دلدل سے نہ براق سے۔ ایک مولوی صاحب کی گل مجھے بڑی پسند آئی کہ انسان نے جو سب سے بڑی رفتار سوچی وہ برق تھی، بجلی تھی، تو میرے آقا سرور کائنات کے لیے جو سواری کی استعمال ہوئی وہ براق کی ہوئی، یعنی اگر بجلی دا بھی پیو براق تو یہ عربی میں جب لفظ بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کے معنی میں شدت پیدا ہوتی ہے عربی زبان میں، خدا جانے وہ بجلی بھی بجلی، بجلی ضربے بجلی یا اس کو بھی کچھ آگے۔ تو دوستو جب یہ رفتاریں برق کی رفتار پہ انسان چلے بجلی کی تو زمانہ کھڑا ہو جاتا ہے، 1 منٹ بھی آگے نہیں ہوتا۔ جب براق کی رفتار سے چلے انسان آگے ہوتا ہے، زمانہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آسان سے بات ہوتی ہے، برق بجلی کو ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے کیا یہ شکر دا موقع نہیں یار کہ اسی میرے آقا دے غلام لفظی کہنے ہیں خدا دی قسم، جس دن دل تو آواز نکل گئی نا کسی انیرے چاند میں روشنی کی ماریا نارا، میں یا رسول اللہ تیرا غلام ہاں، آنکھ دو اترو آگے ویکھی ہوتا کی دیکھنا ہوتا گیا رسمی کہتے ہیں جس وقت دل کی گہرائیوں سے یہ آوازیں نکلے گی آقا تیرا غلام ہوں، آنکھوں سے 4 آنسو گرے گا، تماشا دیکھنا ہوتا کی خدا ہے نا غلامیاں نو پکا رہن دی توفیق دے ہار دیکھے گستاخی دی حدیثاں دی کتاباں بھی لگ جاتی ہیں۔ یہ کتابیں کسی مقصد کے تحت لکھی گئی، ان کے اپنے مقصد تھے۔ حاجی صاحب اسی عہد میں امام بخاری کی وفات کے وقت امام طحاوی کی عمر 27 برس تھی، امام مسلم کی وفات کے وقت 37 برس کی عمر ہے امام طحاوی کی، اپنے عہد کا عظیم محدث ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی کتاب کو کیوں نہیں شامل کیا ساتھ سے؟ امام طحاوی مسلک امام شافعی پہ اتھارٹی ہے، میں آج علمی باتیں کرنے لگا، مگر اس شخص نے اپنے ماموں سے امام مزنی ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے سب سے بڑے شاگرد رشید ہیں، جیسے امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے، اپنے ماموں سے تعلیم حاصل کی۔ فرماتے ہیں میں نے ساری تعلیم اور حدیث حاصل کی، مگر میں نے دیکھا چھپ چھپ کر میرے ماموں فقہ حنفیہ کی کتابیں پڑھتے تھے۔ میں نے جب فقہ حنفیہ کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو امام طحاوی نے وہی حدیثیں جو میرے امام کے مسلک اور مسلمان کے صحیح اسلام کے عقائد کے مطابق تھی، ان پر پوری بحث کر کے ایک حدیث امام طحاوی نے پیش کی۔ انہوں نے کمال عیاری سے اس کتاب امام طحاوی کی کتاب کو اسی عہد کا محدث ہے باہر رکھا۔ یہ کیا جرم تھا؟ وہ حنفی کا اعلان کیا میں حنفی ہوں۔ پوچھا تو امام شافعی کا مقلد تھا، تیری تحریریں تیرے خاندان کی تحریریں امام شافعی کے مذہب کی بنیاد ہے۔ فرمایا اس وقت تک تھی جب تک میں مذہب حنفیہ پڑھا نہیں تھا۔ آپ خوش نصیب ہیں جو تحریریں جو تشریح دی حدیث سچی ہے ہی وہ جس پر میرے امام اعظم نے عمل کیا۔ امام اعظم نے صحابہ کے رویے کو جس طرح اب دیکھیں صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا میرے امام اعظم نے امت کو اس پر چلایا۔ یہی بات امام شافعی تک گئی کہ آپ صحابہ کے طریقے پر قول کو اتھارٹی کیوں نہیں قرار دیتے؟ انہوں نے فرمایا ہم رجال و نحن رجال، صحابہ بھی بندے ہیں، اسی بھی بندے ہیں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، سنیں۔ ساڈے بھی آج کل مولوی آکڑ جاتے ہیں کہ جی ابو حنیفہ بھی بندہ تھا، ہم بھی بندے ہیں۔ میری بات سنو، میرے امام اعظم نے ہر علمی تحقیق پر قول صحابی کو ترجیح دی ہے۔ لاکھ علمی دلیل ایک پاسے، عمر فاروق کا فیصلہ ایک پاس ہے، اس نے عمر کے فاروق کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا۔ ساری علمی دلیلیں ایک طرف، جہاں مولا علی کا فیصلہ تھا مولا علی کے فیصلے کو شریعت کی جان بنا دیا۔ تو میرے امام نے تمہیں وہی دین دیا ہے جو میرے آقا کا اور آقا کے صحابہ کا دین تھا۔ کسی کتاب کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا میرے دوست، دیکھو میں لوگوں نے اس کو محبت نال سمجھانا۔ ایک سنی ہے، ایک شیعہ کتاب کٹ کے لے آندا ہے، کہندا جی تانوں ساری عمر مولوی نے دسیا تہاڈی کتاب بخاری شریف سچی، کہندا جی سچی ہے۔ انہیں کہ تیری بخاری شریف وچ لکھیا امام 12 ہون گے۔ سنی پریشان ہوئے گا کہ نہیں؟ سادہ سنی کتاب پڑھ کے ڈگمگائے گا کہ نہیں؟
وہ کہے گا لیا مسلم شریف لیا اسے جی 12 لکھے ہوں گے، وہ کہے گا ترمذی لیا نسائی لیا اسے جی 12 لکھے ہوں گے، پھر سنی کی کرے گا؟ یہ جو ان کتابوں کے حق میں اگر ساری یہ بات صحیح ہے تو ملا اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ حدیث بات سنیں، میرے نبی پاک کے بعد کوئی ایسے 12 امام آئے ہی نہیں، کوئی 12 امام. میری بات غور سے سن لو، سنیو، میں نکے نکے گلاں سمجھانا تھوڑے اکلے جان. میرے سرکار تو بعد امام حسن تک میرے آقا کا نواسا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے خلیفہ چنا جائے اور وہ میرے آقا کے دین کا وارث نہ ہو؟ وہ تو سیدہ نساء کی گود کا پالا ہوا ہے. امام حسن تک جتنے لوگ آئے، میری بات سنیں، یہ میرے آقا کے دین کے بھی وارث تھے اور میرے آقا کے دنیا کے نظام کے بھی وارث تھے. امام حسن کے بعد جتنے حکمران آئے وہ دنیا کے جو حکمران تھے وہ میرے آقا کے. میری گل غور نال سن لینا، سنی کم آئے گی یار. میں بھی تو فانی انسان ہوں، کبھی مر جاؤں گا. میں چاہتا ہوں نکے نکے چراغ جلاواں، چراغ سے چراغ جلتا ہے. بڑا آدمی تو نہیں، میں مسکین آدمی ہوں، چراغ سے چراغ جلاتا ہوں. کوئی تو دیوا بلے گا نا. یاد رکھو میرے آقا دین کے ہر کام کے سربراہ تھے. وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ ملک کے سب سے بڑے قاضی بھی تھے امت کے. میرے رب نے فرمایا میرا نبی فیصلہ کرے جڑا اپنے سینے چ حرج بھی محسوس کرے. وہ ایمان ہے جی نہیں. ایسا قاضی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. قاضی فیصلے کرنے لگے لوگ دلوں سے غلطی کر جاتے ہیں. دنیا کا ہر قاضی بھول سکتا ہے مگر ایک قاضی رب نے وہ بھیجا، فرمایا میرا قاضی جو فیصلہ کرے گا جس دل چ جو آ گیا وہ مومن ہی نہیں. میرے آقا سیاسی سربراہ بھی ہیں، حکومت کے سربراہ بھی ہیں، سارے ملک کے سربراہ بھی ہیں اور خدا کے دین کے نائب بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں. میرے آقا کے بعد امام حسن تک جو ہستیاں آئیں وہ دین اور دنیا میں دونوں میرے آقا کے نائب تھے. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کا دین دنیا کا نائب ہے. سیدنا عمر فاروق میرے آقا کے دین دنیا کا نائب ہے. سیدنا عثمان غنی میرے آقا کی دین دنیا کا نائب ہے. مولا علی شیر خدا میرے آقا کی دین دنیا کا نائب ہے. میرے علی کا شہزادہ امام حسن میرے آقا کی دین دنیا کا نائب ہے. مگر اس کے بعد جو لوگ آئے یہ مشکل فکر ہے، ہمارا ملا برداشت نہیں کرتا. پکی بات کہہ رہا ہوں، جس حدیث کے سہارے سے بازی چھوڑ دو جی، اور ڈسٹرب ہوگا اسی بات. جس حدیث کے سہارے سے خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک سچی خلافت رہے گی. سانو علماء نے 1300 سال تک ادھی حدیث دسی. اس کا اگلا آدھا نہیں بتایا. اس کا اگلا آدھا یہ ہے کہ 30 سال کے بعد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے دنیا دار حکمرانوں کی حکومت ہوگی. فرقے کیوں پیدا ہوتے ساری گل دسی نہ کوئی سپاہ صحابہ نظر آتی، نہیں گستاخوں کے گروہ پیدا ہوتے. میں چٹھیاں پاندے رہتے، مجھے چٹھیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہی پوری امت کو بیان کر دی جائے تو کیا حال ہے. میرے دوستوں میرے آقا نے جو بیریئر لا دیتا ہے اس کے بعد جو لوگ دنیا کے حکمران بنے وہ میرے آقا کے دین کے وارث نہ تھے. میرے آقا کی آل اگر میرے آقا کے دین کی وارث تھی تو اس کے پاس دنیا کی حکمرانی کوئی نہ تھی. میرے آقا کے بعد امام حسن کے بعد کوئی 12 اماموں کا تصور نہیں ہے. یہ 5 پہ آ کے بات ختم ہو گئی. تو یہ علمی طور پر یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب یزید میرے آقا کے دین کا وارث ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین کے پاس ساری وہ محبتیں تھیں، وہ شہزادہ کس گھرانے کا ہے، سب کچھ تھا، مگر دنیا کی حکومت ان کے پاس نہیں. اب وہ فیصلے کرنے والا نہیں کیونکہ فیصلے میں حرج محسوس نہ کرے. ویسے تو کہنے دوسرے کا لٹریچر نہیں پڑھنا، تسی نہ پڑھیا کرو، میں سارے پڑھتا رہا. شیعہ دے لٹریچر امام جعفر صادق تو کروایا تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے مسئلے دے گل جواب دیتا، وہ بہ گیا. دوسری دیر بعد ایک آدمی انہیں وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے ہور جواب دیتا. ایک تیسرا آیا انہوں ہور جواب دیتا، چوتھا آیا انہوں ہور جواب دیتا. یہ اصول کافی شیعہ بھی سب تو بڑی کتاب ہے تہاڈی بخاری شریف. بندے ٹر گیا جو پہلا سی بیٹھے رہے، انہیں کہا سرکار میرے ماں باپ قربان وقت میرے امام تھے، یہ جڑے چاروں بندے ہیں سنی تے نہیں سن، یہ تو جناب دے خالص شیعہ سن. انہوں کے سامنے تقیہ دی لوڑ نہیں سی. تو نبی کی آل تقیہ کرتی تو حسین ہی تقیہ کر لیتے، کرنے والی گل سی. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم تقیہ کر لیتے.
یہ سرکار تقیہ بھی لوڑ نہیں تو جناب دے مخلص شیعہ سن کتوں آئے پر سارے نو وکرے وکرے مسئلے دسے. امام جعفر صادق مسکرائے فرمایا